18 अरब रुपए का एक मकान हसन शरीफ की मलकियत निकला। फिर शहबाज शरीफ 24 अरब के मालिक जो है सामने आए। मकसूद चपड़ासी के 16 अरब रुपए निकले। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम को बता दें, हक का साथ देना है, सच का साथ देना है। इमरान खान का पैगाम लेके मैं सिंध जा रहा हूँ। 14 तारीख से कराची में हमारे जलसे शुरू हो रहे हैं। तो लिहाजा ये खान साहब का पैगाम था। आज जेल में खबर मानिका की तरफ से दायर करदा फौजदारी इस्तिगासा, जिसमें इद्दत के दौरान शादी करने को जवाज़ बना के फौजदारी मुकदमा दायर किया गया है, उसमें समाअत हुई। खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब और मैं पेश हुए। चूँकि बुशरा बीबी अलील हैं तो इस वजह से हमने दरख्वास्त दी और बास के बाद अदालत ने जो है कार्रवाई अगले मंडे 15 तारीख तक मुलतवी कर दी है। फ़र्द जर्म जो है आज आयद न किया जा सका। इसके बाद खान साहब से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें उनकी बहनें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर साहब, उमेर नियाजी साहब और सलमान अकरम राजा साहब समेत मुख्तलिफ इशूज़ पे बातचीत हुई। खान साहब को मैंने आगाह किया कि हमने सिंध जाना है और जिसके बाद पंजाब जाना है। तो सिंध के अवाम के लिए उन्होंने पैगाम दिया है और उन्होंने सिंध के अवाम से ये तवक्को की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे या कन्वेंशन अभी होने जा रहे हैं, तो सिंध के अवाम जो है वहाँ पे PTI को पजीराई मिलेगी और अवाम से इन इज्तिमा में भरपूर शिरकत की जो है उन्होंने अपील की है। और साथ ये पैगाम दिया है कि गुज़िश्ता साल जब ज़िमनी इलेक्शन आए तो उस वक़्त के आर्मी चीफ बाजवा ने खान साहब ने कहा कि मेरे साथ मुलाकात में मुझे धमकी दी थी कि अगर आप एहतिजाज की सियासत करेंगे तो फिर न आपको सीटें मिलनी है। और ऐन उस वक़्त उन्होंने धमकी दी थी कि आपके ख़िलाफ़ साइफर का केस जो है वो दायर किया जा सकता है। ये भी खान साहब ने फरमाया कि उस वक़्त ये भी धमकी आई थी कि मुकदमात की बरमार होगी। खान साहब ने सिंध के अवाम को ये पैगाम दिए हैं कि 15 साल पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुसलसल जो है सिंध पे हुकूमत की है और कराची का शहर, सिंध पे बाद में बात करूंगा, कराची के शहर की जो महरूमियाँ हैं, वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को पालता है और जिसको रोशनियों का शहर कहा गया और जिनके अवाम को बाशऊर पढ़ा लिखा पाकिस्तानी समझा जाता है, उनके हकूक पे 15 साल डाके डाले गए। कराची की महरूमियाँ बढ़ती गई और जो शहर पूरे मुल्क का पालने वाला है वो खुद अपने हुकाम या हुकूमत की वजह से सबसे ज़्यादा ज़वाल पजीर रहा। इन 15 सालों में अंदरून सिंध जो तरक्याती फंड थे या जो अवाम के हकूक थे वो बुरी तरह पामाल हुए। अवाम को तरक्याती मंसूबों से महरूम किया गया। उन्होंने ये कहा कि सिंध के अवाम जो है उनकी महरूमियाँ रहती है एड्रेस होने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अहद के साथ आ रही हैं कि जब बाजवा के साथ हमने इनकार किया था कि हमने पाकिस्तान के अवाम को हकीकी आज़ादी से हमकिनार करना है, तो इसमें ये अहद पोशीदा था कि जिन इलाकों में बिलखसूस सेंट्रल पंजाब और सिंध जहाँ पे पाकिस्तान की 76 साल तारीख में 32 साल आर्मी ने हुक्मरानी की पाकिस्तान पे और 32 साल इन दो पार्टीज ने हुक्मरानी की। और यही अशराफिया है, एक स्पेसिफिक लफ्ज़ जो खान साहब ने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ये जो कोटीरिया है, ये ग्रुप जो है कि कभी इनके पास इक़्तिदार कभी इनके पास, और यूं इस इक़्तिदार के
اقتدار کی اس چپکلش میں جو سب سے بڑے وکٹم بنے وہ بالخصوص سینٹرل پنجاب اور سندھ کے عوام بنے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام، یہ سندھ کے عوام کے لیے میسج دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جب پاناما ریلیز ہوا تو مے فیئر میں 4 پراپرٹیز جو تھی وہ شریف فیملی کی منظر عام پہ آئی. 18 ارب روپے کا ایک مکان حسن شریف کی ملکیت نکلا. پھر شہباز شریف 24 ارب کے مالک جو ہیں سامنے آئے. مقصود چپڑاسی کے 16 ارب روپے نکلے. اور آج جب ہم جہاں کھڑے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مقصود چپڑاسی کے 16 ارب سمیت تمام پاناما کے چارجز، مے فیئر کے 18 ارب روپے کی پراپرٹی، ان تمام سے شریف خاندان کو جو ہے عدالتوں نے باعزت بری کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو عزیز یہ مل ہے ابھی تک انہوں نے اس کی بھی ڈکلیریشن نہیں دی ہے کہ یہ مل کی ملکیت ان کے پاس کہاں سے آئی. تو لہذا انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام کو یہ بتا دیں کہ عمران خان شرک مرتکب نہیں ہو سکتا ہے. وہ اگر آج سرنگو ہوگا تو یہ شرک کے مترادف ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. میں صرف ایک اللہ کی ذات، اس کی حکمرانی، اس کی وحدانیت کو مانتا ہوں، اور میں کسی ظالم جابر کے آگے سرنگو ہو کے گویا میں خدا کے اس امر کا انکاری ہوں گا جو کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مطلق العنان ہے، وہ حاکم ہے، وہ صادق ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام کو بتا دیں حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے. عمران خان کا پیغام لے کے میں سندھ جا رہا ہوں. 14 تاریخ سے کراچی میں ہمارے جلسے شروع ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ خان صاحب کا پیغام تھا. ایک بات جو خان صاحب نے اور کی کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، یہ جو کوٹیریا ہیں یا جس کو ہم کلک بھی کہہ سکتے ہیں، جو نون اور پیپل پارٹی کی شکل میں باری باری کر کے ملک خداداد پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے. انہوں نے کہا 8 فروری کا دن اب پاکستانیوں نے اس اشرافیہ کی بےخنی کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ڈیل کرنی ہوتی تو میں اس وقت ضمنی الیکشن میں باجوہ کے ساتھ کر چکا ہوتا. میں نے نہ پہلے ڈیل کی ہے نہ ابھی جھکوں گا. میری یہ جہاد، یہ جنگ پاکستان کے عوام کی ہے. آج اگر میں جیل میں پڑا ہوں تو پاکستانیوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ مجھ پہ چارج لگا رہے ہیں کہ القادر یونیورسٹی جو ہے، القادر یونیورسٹی کی جو زمین ہے وہ خان کی ہے. تو خان نے کہا کہ عوام کو بتائیں کہ القادر ٹرسٹ ہو تو 300 ایکڑ کے لگ بھگ زمین ہے. انہوں نے کہا نمل کی زمین 1000 ایکڑ ہے، وہ زمین بھی عوام کے نام پہ ٹرسٹ کی شکل میں، اور القادر کی جو زمین ہے وہ بھی ٹرسٹ کی شکل میں ٹرسٹیز کے نام پہ ہے. میری ذات کو ایک تنکا تک جو ہے میں اس سے مستفید نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ خان صاحب کے پیغامات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. ہم 18 تاریخ تک سندھ میں ہوں گے اور حیدرآباد، کراچی شہر، جامشورو، اور یہ ایک شیڈول ہے جو آج رات ہم انشاءاللہ جاری کر رہے ہیں. سندھ کے عوام سے ملتمس ہیں اور خان نے بڑی امید ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی جو آپ کو ویلکم فیلڈ ملے گی وہ سندھ ہے. تو لہذا اس امید کے ساتھ سندھ آ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ بھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کی دیکھا دیکھی اسی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے رول آف لا کے لیے، خان کے کاس کے لیے، پاکستان کے کاس کے لیے. تو باقی جو ہے میں یہ ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انصاف جو ہے یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کیا جائے، کیونکہ اس بیان کو یہ جو پہلے میں نے بیان دیا بے شک اس کا تعلق خان کے احکامات کے تحت چیئرمین صاحب کی موجودگی میں، بیرسٹر گور صاحب کی موجودگی میں اور تمام کی موجودگی میں یہ بات چیت ہوئی. لیکن جو انصاف کے حوالے سے میں ذاتی ایک بیان دینا چاہتا ہوں اور جس پہ گزشتہ ہفتے بڑی لے دے ہوئی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انصاف اگر ہوتا تو لیول پلینگ فیلڈ نہ مانگی جاتی.
یہ کس طرح کے الیکشن ہے کہ ایجنڈا پیرانے پہ پابندی ہے, نامینیشن پیپر جو ہے ان کی چھینا جھپٹی ہے, ہمارے امیدوار چوری چھپے گھروں کے اندر یا کہیں اور چھپے بیٹھے ہیں, کوئی لوگ پاکستان نہیں آ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ پہلے الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے, اور عدالتیں کہتی ہیں نہیں جی سکھ چین کی بانسری بج رہی ہے. اگر انصاف ہوتا, کل میں نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی فاضل جج صاحب کو یہ کہا, میں نے کہا میرے کاغذات نامزدگی بحال ہونے سے انصاف نہیں ہوگا. جس نے نامزدگی مسترد کیے ہیں اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. یہ کیسے فیصلے ہیں؟ 100% ریجیکشن کے فیصلے 100% جو ہیں وہ سیٹیسائیڈ ہوئے, یعنی کہ 100% فیصلے غلط تھے. ریٹرننگ آفیسر جو الیکشن کمیشن کے تعین کردہ ہیں اور جن پہ سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھی وکیل کو تبین عدالت کا نوٹس بھیجا ہے, یہ نہ ہوتا اگر عدالت کا ڈر ہوتا, قانون کا ڈر ہوتا, رول آف لا کا ڈر ہوتا. یوں ان گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت, کوئی اگر سوال